وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات پڑھنا. رب کریم بحق حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام آپ تمام حضرات کی زندگیوں میں ہر طرح کی برکتیں عطا فرمائیں. یہ جو دلوں کی کیفیت ہے نا کہ آپ نام گرامی حسین سن کر تڑپ جاتے ہیں، یہ کیفیت ایک عظیم نعمت ہے. یہ کیفیت ایک عظیم نعمت ہے. میں نے اس سے پہلے کہیں عرض کیا ہے کہ ایک انسان مومن کا کمال وجودی یہ ہے کہ اس کی نسبت حسین سے قائم ہو جائے. یہ جملہ بہت دقت طلب ہے، بہت غور طلب ہے. کمال وجودی یہ ہے. یہ میں صرف شاعرانہ لحاظ سے نہیں الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں، بلکہ حکیمانہ و فلسفیانہ نقطہ نظر سے عرض کر رہا ہوں. ایک انسان مومن کا کمال وجودی یہ ہے کہ اس کی نسبت مولا حسین سے قائم ہو جائے. میں نے مولا حسین اس لیے کہا ہے تاکہ یہ یاد رہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو غدیر میں مولا کہا گیا تھا، لیکن اس پیغام ولایت کو جس مولا نے محفوظ رکھا ہے اس مولا کا نام مولا حسین. سعادت مند ہیں آپ تمام حضرات، لیکن میں خصوصیت کے ساتھ آج ممبر سے چند کلمے دعا کے، تعریف و تحسین کے نہیں، دعا کے، سید ظفر عباس جعفری کے لیے عرض کروں گا، جو اس مجلس اور اس دانشگاہ حسینی کے لیے متحرک ہوئے. اور میری ایک گزارش پر بس ایک مرتبہ میں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آقا حسین کے نام پر ایک یونیورسٹی قائم ہو. اور فوراً اس شخص نے اس کے لیے عملی اقدام کر کے دکھا دیا. پروردگار انہیں اور آپ کی تمام کمیٹی کے افراد کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے، توفیقات میں اضافہ فرمائے، زندگی کی ہر سعادت و برکت سے سرفراز فرمائے. اس وقت کوئی تفصیلی بیان پیش نظر نہیں ہے، میرے ذہن میں تو بس یہ تھا کہ ایک سنگ بنیاد رکھنا ہے بنام دانشگاہ حسینی. یہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے
اور یہ سمجھیے کہ میں اگر جی رہا ہوں تو شاید اسی لیے جی رہا ہوں، نہ جانے کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، مبتلا رہا، مہینوں مبتلا رہا، خود اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد اگر دوبارہ زندگی ملی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس لیے کہ اس طرح کے تعلیمی منصوبوں میں کچھ خدمت انجام دے سکوں، کہیں کوئی تحریک پیدا کر سکوں، کہیں کوئی کسی کو متوجہ کر سکوں، کوئی خدمت کر سکوں۔ بہت مختصر عرض کروں گا اس وقت، کوئی مفصل مجلس نہیں گزارش کروں گا۔ اس وقت اس تقریب میں جس آیت مجیدہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، وہ قرآن مجید کے 65ویں سورے کی تیسری آیت ہے، اور پوری آیت بھی نہیں پڑھی ہے میں نے، اس کا ایک فقرہ پڑھا ہے، اس کا ایک سبب ہے۔ ویسے تو بہت سے مومنین کو یہ آیت یاد ہوگی، بہت سے حضرات اپنے وظیفے میں پڑھتے ہوں گے، لیکن میں نے کسی اور سبب سے پڑھی۔ ہمارے بزرگ صاحب علم، صاحب نظر، اہل تحقیق اور اہل ادب، بالغ نظر، خطباء منبر حسینی میں عربی زبان کے خطیب گزرے ہیں جن کا نام تھا علامہ سید علی ابن الحسین ہاشمی۔ ان کی ایک کتاب ہے ثمرات الاعواد۔ اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آقا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی انگشتر مبارک جو تھی، جو نگینہ تھا، اس نگینے کا نقش تھا ان اللہ بالغ امرہ۔ اور علامہ محسن امین عاملی، ایک دوسرے بزرگ عالم اور محقق گزرے علماء، تشریف فرمائیں، پروردگار ان علماء کا سایہ برقرار رکھے معاشرے میں، ان کی خدمتوں کو، جافشانیوں کو، مجاہدات کو قبول فرمائے، اور مومنین کو اور تمام انسانوں کو توفیق دے کہ ان سے زیادہ استفادہ کریں۔ تو یہ جانتے ہیں کہ علامہ محسن امین عاملی ایک بہت جلیل القدر محقق گزرے ہیں، جنہوں نے اعیان الشیعہ کے نام سے ایک مکمل انسائکلوپیڈیا گویا ایک دائرۃ المعارف تالیف فرمایا۔ انہوں نے تذکرے میں 2 اور ذکر لکھے ہیں، یعنی گویا آپ کی آقا حسین علیہ السلام کے پاس 3 مہریں تھیں، تینوں پر الگ الگ نقش تھا، لیکن ان میں سے ایک نقش یہ تھا ان اللہ بالغ امرہ۔ بس اسی مناسبت سے میں نے تبرکاً اس آیت کا ذکر کیا، اور موقع کی مناسبت یہ ہے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی جب جس کے ذریعے سے، جس کے واسطے سے، جس ظرف زمان و مکان میں چاہے اپنے کام کو انجام دلوا لیتا ہے۔ اب یہ توفیق آپ حضرات کے حصے میں آ گئی کہ دانشگاہ حسینی کا سنگ بنیاد آپ کے ہاتھوں سے آج رکھا جا رہا ہے۔ یہ قابل رشک لمحات ہیں۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنا کام انجام دلواتا ہے، دلوا کر رہتا ہے، اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے، اپنا منصوبہ مکمل کر کے رہتا ہے، اور اس نے ہر شے کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ انسان کو صرف کوشش یہ کرنی چاہیے کہ توفیق کے لمحات اس کے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔ 2-3 فقرے اور عرض کروں گا اس مجلس کے بعد، مختصر سی مجلس کے بعد جو سنگ بنیاد رکھا جائے گا انشاءاللہ، وہ دانشگاہ حسینی کے نام سے، عالمی دانشگاہ حسینی، امام حسین انٹرنیشنل یونیورسٹی۔ یہ پورے کرۂ ارض پر غالباً پہلی یونیورسٹی ہوگی جس کا سنگ بنیاد صرف اس امر پہ رکھا جائے گا کہ یہاں ہر علم و فن آ کے پڑھیں بچے، مگر حسین کے توسل سے۔ آقا حضرت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے نام نامی کے توسل سے، خدا کی قسم جو اہل معرفت ہیں وہ جانتے ہیں، صرف لفظ حسین سلسبیل معرفت ہے۔ یہ لفظ حسین کوثر عرفان ہے، یہ لفظ حسین
نہ جانے کتنے علوم و معارف کا چشمہ ہے۔ یہ لفظ حسین ہے جس سے نہ جانے کتنے چشمہائے خضر جاری ہوتے ہیں۔ لفظ گرامی حسین، لفظ گرامی حسین۔ آج اس سے زیادہ اس لفظ پر بھی گفتگو نہیں کروں گا چونکہ بنا اختصار پر ہے۔ عموماً پہلی مجلس ایام ازاں سے پہلے جناب سید نجم الحسن جعفری صاحب کے محبت قدے و مودت قدے پر ان کے عزا خانے میں پڑھتا رہا ہوں، جو کل ہوگی انشاءاللہ۔ آج تو بس یہ اس تقریب سے مجلس منعقد ہو گئی۔ نام نامی حسین، صرف نام ذات حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں، نام نامی حسین کی بے پناہ برکتیں اتنی ہیں کہ نہ جانے کتنے خضر اس نام سے اپنی معرفت میں اور اضافے کر سکتے۔ بس اشارہ کر کے گزر جاؤں کہ قرآن مجید میں جناب خضر و موسیٰ کا تذکرہ موجود ہے، مگر تفصیلی تفسیر اور باطنی تفسیر جاننے والے جانتے ہیں کہ جب جناب خضر و موسیٰ کی ملاقات ہوئی تھی تو جہاں اور بہت سی باتیں ہوئی تھیں، وہاں ایک اساسی اور محوری بات امام حسین اور واقعہ کربلا کے تعلق سے ہوئی تھی۔ یعنی جناب خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ کے سامنے واقعہ کربلا بیان فرمایا تھا۔ جو ملاقات ہے خضر و موسیٰ کی، یہ معتبر روایت ہے۔ تو نام نامی حسین، اور یہ یقیناً اس ملک کو، اس شہر کو اور آپ جیسے جوانوں کو، اس تنظیم کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ آپ نام نامی حسین پر ایک دانشگاہ کی تاسیس کر رہے ہیں۔ اس کو اوج کمال تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا۔ ہر علم، ہر فن یہاں آ کر طلبہ، دانشجو، اسٹوڈنٹس، ریسرچرز حاصل کریں، لیکن بطور خاص ہر ایک کا جذبہ یہ ہو کہ وہ ذکر حسین سے غافل نہیں رہے گا، بلکہ ذکر مبارک حسین میں کچھ نہ کچھ حصہ، کچھ نہ کچھ سہم اپنی طرف سے ڈالے گا۔ دیکھیے ایک عملی مشکل کی طرف اشارہ کر دوں اور بنیادی نیوکلیس کیا ہوگا یہ عرض کر دوں۔ سارے نصاب ہوں، سب ہر علم و فن پڑھیں، لیکن یہ جو عزاداری ہے یہ ایک الہی تحریک ہے۔ یہ الہی تحریک، ہر تحریک اپنے فروغ کے لیے، ثبات کے لیے، بقا کے لیے ادارے تشکیل دیتی ہے، اور ہر ادارہ اپنی بقا کے لیے تحریکیں وجود میں لاتا ہے۔ تو عزاداری ایک تحریک ہے اور اس نے بہت سے ادارے چھوٹے بڑے وجود بخشے، بہت سے اداروں کو وجود بخشا، لیکن ایک مکمل دانشگاہ، ایک یونیورسٹی غالباً ابھی تک وجود میں نہیں آئی ہے، صرف اور صرف اور صرف عزاداریوں کے ہاتھوں اور عزاداری کے حوالے سے، جس میں مرکزی، سارے نصابوں میں مرکزی نصاب جو اس فقیر کا خواب ہے وہ یہ ہے کہ آقا حسین کے معیاری منظور نظر ذاکروں اور خطیبوں کی تربیت ہو۔ یعنی سب سے ابتدائی اور بنیادی اور انتہائی، آپ کمپیوٹر پڑھیں، شوق سے پڑھیں، سائنس کے کسی بھی شعبے میں جائیں، شوق سے جائیں، علوم دین پڑھیں یا علوم ادب پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، مگر آپ کے اندر اس یونیورسٹی کی فضا ایک ذاکر کو بھی جنم دے گی۔ آپ ذاکر حسین بھی رہیں اور ایسے ذاکر جو منظور نظر مولا ہوں، احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ کون سا ادب؟ وہ ادب جو منظور نظر سرکار سید الشہداء ہیں۔ ہم لوگوں کے علاقائی رسمیں ہیں اور علاقائی زبانیں ہیں اور علاقائی آداب ہیں، وہ سب اپنی جگہ۔ اپنے علاقائی تعصبات کو چھوڑ دیں، علاقائی رسوم، علاقائی زبانیں، علاقائی لٹریچر، علاقائی ادب پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں، اس میں جو صالح عناصر ہوں وہ لیں اور نظر مولا حسین کر دیں، اور ان عناصر میں آقا امام حسین علیہ السلام کے نام نامی، اسم گرامی سے اور آپ کے اسماء سے، آپ کے صفات سے، آپ کے کارنامے سے، آپ کے تذکرے سے، آپ کی سیرت سے، آپ کی قربانی سے اور آپ کے اعجاز سے استفاضہ کر کے، استفادہ کر کے، استلہام کر کے، اقتباس کر کے، وہاں سے اور نور لے کر
اپنے ادب و فرہنگ کے مراتب کو بلند سے بلند تر کرتے چلے جائیں۔ یہ اس یونیورسٹی کا یا اس دانشگاہ کا خاص ہدف ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے ذاکروں کی ضرورت ہے، ذاکروں کی، ذاکرین امام حسین کی ضرورت ہے، لیکن کیسے ذاکرین کی ضرورت ہے؟ اول و آخر یہ جذبہ نہ ہو کہ آنے والا مجمع مجھے پہچان کے جائے، یہ جذبہ نہ ہو کہ آنے والا مجمع مجھے داد دے کر جائے، اور اگر مجھے آپ نے داد نہیں دی تو میں آپ کو عذاب الہی سے ڈراؤں۔ میں کیا، میرا فن کیا، میرا ہنر کیا، میرا ادب کیا، میری زبان کیا؟ سراپا اخلاص ہو کر جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر آنے والا یہاں سے جب واپس جائے تو آقا حسین سے اس کی نسبت میں اور مضبوطی پیدا ہو جائے، آقا حسین کی سے محبت میں اضافہ ہو جائے، معرفت میں اضافہ ہو جائے، ان کے تذکرے کی طرف توجہ ہو، مرکز توجہ وہ ہونے چاہیے، نہ کہ ہم، نہ کہ میں خود، کوئی بھی ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے بہت سی جگہوں پر، جو اچھے ذاکرین ہیں، جو اچھے خطباء ہیں، پروردگار ان کی عمریں دراز فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مگر یہ ایک بہت بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ اس پلیٹ فارم کو بہت سے ایسے افراد ہیں جو اس لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ پہچانے جائیں، تاکہ ان کا کسب معاش درست رہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، یہ کسب دنیا کا مرکز نہیں، یہ کسب بہشت و کسب آخرت کا مرکز ہے۔ اس منبر کے سہارے سے، اس پلیٹ فارم کے سہارے سے، آقا حسین کے سہارے سے دنیا کمانا چاہتے ہو؟ یہ پلیٹ فارم، یہ منبر، یہ ادارہ، یہ تحریک، یہ آزاداری، یہ ذکر مبارک آخرت کمانے کے لیے ہے، بہشت کمانے کے لیے ہے، اور آخرت و بہشت یہ تو ابتدائی درجے ہیں۔ یہ تو وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں اگر واقعاً کوئی فنا فی الحسین ہو جائے تو پھر اس کی جزا خدا سے کم نہیں آئے۔ دہرانے کا موقع ہے یہ جملہ، دہراؤں؟ غلو تو نہیں سمجھا جائے گا، غلو تو نہیں سمجھا جائے گا۔ To become one with حسین، اس کے معنی ہے to become one with اللہ۔ حسین کے ساتھ توحید کا رشتہ قائم ہو جائے، حسین کے ساتھ یکجہتی کا رشتہ قائم ہو جائے تو خدا کے ساتھ توحید کا رشتہ قائم ہو جائے۔ اب یہ عنوان جو ہے دانشگاہ حسینی، اس میں پہلا کلمہ دانشگاہ ہے، فارسی کا کلمہ ہے دانشگاہ۔ آپ دانشکدہ کہہ لیجئے، دانشگاہ کہہ لیجئے، مکتب کہہ لیجئے، مدرسہ کہہ لیجئے، یونیورسٹی کہہ لیجئے، سب ایک معنی میں ہوتے ہیں تقریباً۔ اور دو تین فقرے عرض کر لوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو کائنات بنائی ہے نا، یہ پوری کائنات، اس کے کتنے نام ہیں؟ کچھ توجہ ہے اس پر؟ اسے دنیا کہتے ہیں اور کائنات بھی کہتے ہیں۔ اس کے اور ناموں میں سے ایک نام عالم بھی ہے، عالم، آپ عالم کہتے ہیں نا اسے، عین الف لام میم، عالم، لام کے اوپر زبر۔ املا ایک ہی ہے، ترتیب یہی ہے، ایک کلمہ ہے عالم اور ایک کلمہ ہے عالم۔ ان دونوں میں کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ ایک طرف عالم کلمہ ہے اور ایک طرف عالم کلمہ ہے، اور دونوں کو جو جوڑتا ہے وہ کون سا کلمہ ہے؟ علم۔ علم روٹ ورڈ ایک ہے، ریشہ سخن ایک ہے، کلمے کا مادہ ایک ہے، عین لام میم۔ اسی عین لام میم سے عالمہ یعلمو، اسی سے علم بنا ہے، اسی سے عالم بنا ہے، اسی سے عالم بنا ہے، اسی سے اعلم بنا ہے۔ اعلم میں شروع میں ایک الف ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اعلم اور عالم اور علم اور عالم، اس سب میں کوئی رشتہ ہے، کوئی تعلق ہے؟
پہلے بہت پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ میرے دلچسپ موضوعات میں سے اور پسندیدہ ترین موضوعات میں سے ہے، اور اس لیے توجہ مبذول کراتا رہتا ہوں آپ حضرات کی اکثر۔ یہ وزن کو جو علماء ہیں جانتے ہیں، ان سے پوچھئے گا یہ وزن کیا ہوا۔ عربی زبان میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ کوئی ایک کلمہ بھی ایسا نہیں ہے جو بے وزن ہو، اس کا وزن ہوتا ہے کوئی نہ کوئی۔ یہ الفاظ جو ہیں نا، الفاظ جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، ان الفاظ کا بھی وزن ہے، اور کئی طرح کے وزن ہوتے ہیں الفاظ میں۔ بیک وقت ایک ہی لفظ میں ایک سے زیادہ اوزان ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک لفظ آپ نے زبان سے ادا کیا، اس ایک لفظ میں ایک سے زیادہ وزن ہوتا ہے۔ اولاً تو بہت سے بچے سوچ رہے ہوں گے کہ لفظ میں کہاں وزن ہوتا ہے، لیکن الفاظ میں ایک سے زیادہ اوزان ہوتے ہیں، ہر لفظ میں ایک سے زیادہ اوزان ہے۔ ایک وزن تو صرفی ہوتا ہے جو علم صرف کی روشنی میں آ جاتا ہے، ایک وزن وہ ہے جو عروضی ہوتا ہے، جو علم عروض میں تولا پرکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بلاغی اوزان اور معنوی اوزان الگ ہیں۔ تو کوئی بھی کلمہ عربی میں ہو اس کے اوزان ہوتے ہیں، اور خاص طور سے ابتدائی طور پہ بچوں کو، اور یا کوئی بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، جب زبان سیکھے گا تو اسے کچھ اوزان سکھائے جاتے ہیں۔ تو مثلا عالم، یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، فاعل کا وزن ہے یہ۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ یہ واقعاً اس میں فاعل ہے یا صفت مشبہ ہے، یہ ایک الگ، یہ باریک بینی الگ ہے۔ جیسے قاتل فاعل، راجل راکب، شاعر، بہت سے ایسے الفاظ ہیں۔ کاتب وزن ایک ہی ہے نا۔ عالم یہ بھی وزن ہے۔ عالم یعنی علم رکھنے والا یا علم حاصل کرنے والا، علم جاننے والا، حقیقت جاننے والا، ٹھیک ہے نا۔ عالم کون سا وزن ہے؟ یہ زیر سے زبر جو ہو گیا تو یہ کیا ہوا؟ یہ ایک مخصوص وزن ہے، اور ابن جنی نے ایک جگہ لکھا، یہ ابن جنی وہ ہیں کہ جو علامہ رضی کے بھی استاد ہیں، علامہ رضی جامع نہج البلاغہ، انہوں نے لکھا ہے کہ عالم وہ وزن، فاعل وہ وزن ہے کہ ما یفعل بہ، جس کے ذریعے سے کوئی فعل انجام دیا جائے، یعنی عالم کا وزن وہاں استعمال ہوگا جس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جائے یا علم دیا جائے۔ تو عالم علم حاصل کرنے والا، اور عالم وسیلہ تعلیم۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات ہی دانشگاہ بنائی ہے۔ اس کائنات کا ہر ذرہ وسیلہ تعلیم بن سکتا ہے۔ اس کائنات میں پائی جانے والی ہر شے آپ کو آپ کے علم میں اضافہ کرتی ہے، آپ چاہیں تو اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر شے آپ کے علم کا امتحان کر سکتی ہے، ہر شے آپ کو تحصیل علم کا انعام دے سکتی ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے عرض کر رہا ہوں، اس کائنات کی ہر شے آپ کے لیے وسیلہ کسب علم بھی ہے، وسیلہ امتحان علم بھی ہے۔ اور ہمارے آپ ہر شے، جہاں پوری کائنات اللہ نے ایسی بنائی ہو جس کا ذرہ ذرہ وسیلہ تعلیم ہو، وہاں جہاں ذخیرہ علم رکھ دیا ہے اس کا نام ہے شہر علم۔ اور اس ذخیرہ علم کی کلید جہاں رکھی، اس دست خدا کا نام ہے باب شہر علم۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ وہ شہر علم، انا مدینۃ العلم، اور وہ دست خدا جس کے ہاتھ میں کلید شہر علم ہے، وہ علی بابھا۔ ذخیرہ اس کا ہے تو اس کی کلید کس کے ہاتھ میں رہے گی؟ جس کا خزانہ، جس کا ذخیرہ، اسی کے ہاتھ میں تو کلید رہے گی۔ شہر علم مصطفیٰ، باب شہر علم مرتضیٰ، یہ وہ ہیں جو اس کائنات میں ہیں جس کا ذرہ ذرہ وسیلہ کسب علم ہے۔ پوری کائنات دانشگاہ ہے۔
آپ کا آج ایک امتیاز اس کائنات میں قائم ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ اس کائنات میں جو کل کی کل کائنات دانشگاہ ہے، آپ دانشگاہ حسینی کی تاسیس کر رہے ہیں۔ پروردگار آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ تمام جوان، یہ تمام بزرگ جو یہاں شریک ہیں آج اس بزم میں، علماء، دانشور حضرات، ادباء، شعراء، دانشجو، طلباء، بزرگان، جناب جسٹس جعفری صاحب تشریف فرمائیں جو آپ کے سابق وزیر اعلیٰ سندھ، اور ہمارے بزرگوار جناب سید نجم الحسن جعفری صاحب، جن کا عزاخانہ خود ایک دانشکدہ حسینی ہے۔ یہ بڑی ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں، ان کا جو عزاخانہ ہے وہ خود ایک دانشکدہ حسینی ہے، لیکن بہرحال اب دانشگاہ حسینی کی تاسیس ہو رہی ہے۔ جوانان عزیز کمر ہمت کس لیں، کس لیے؟ کسب علم کے لیے، برائے حسین کسب علم کریں، آقا حسین کی خدمت کے لیے، ان کے پاک تذکرے کو دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ جہاں جہاں جو لوگ واقف نہیں ہیں آقا حسین سے اور ان کے کارناموں سے، آپ جا کے ان کی واقفیت میں اضافہ فرمائیں، انہیں واقف کرائیں، اور جہاں بھی دانشگاہ حسینی کی تاسیس کا موقع ہے تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں یاد کروں ان تمام لوگوں کو جو کسی نہ کسی حیثیت سے، ایک امتیاز کے ساتھ اس ذکر سے تعلق رکھتے رہے ہیں۔ اجزائے عزاداری میں مثلا ہمارے یہاں سوزخانی بھی ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں سوزخانوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، میں بہت اہمیت دیتا ہوں۔ غالباً اردو زبان میں سب سے پہلی مستقل تصنیف سوزخانوں پر میں نے تالیف کروائی تھی جو موجود ہے، اور اس کے بعد مرحوم پروفیسر صفت جعفر، شہید صفت جعفر نے اپنی بڑی یادگار کتاب بستہ تالیف کی۔ پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کی ایک تحریک تھی، انہوں نے بہت سے جوانوں کو سوزخانی کا فن سکھایا، اور وہ چاہتے تھے کہیں کوئی ایسا فرش ازاں نہ بچھے کہ جہاں کوئی ذکر سے محروم رہ جائے۔ یہی جذبہ آپ سمجھیں میرے دل میں ہے اس وقت، کہیں کوئی فرش ازاں ایسا نہ بچھے جہاں ذاکر موجود نہ ہو، ذاکر ہو اور ذمہ دار ذاکر، ذاکر ہو اور معتبر ذاکر، ذاکر ہو اور حق منبر کو پہچاننے والا ذاکر۔ دیکھیے زیارت امام حسین بھی قبول ہوتی ہے اور انعام میں جنت ملتی ہے ایک شرط کے ساتھ، وہ شرط معصوم کی زبان میں پر آئی ہے، فرمایا من زار الحسین عارفاً بحقہ، جو آقا حسین کی زیارت کرے ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے۔ یہی صورت ہے کہ جو ذکر کرے منبر کے حق کو پہچانتے ہوئے، اس ذکر کے حق کو پہچانتے ہوئے۔ یہ ایک عظیم تحریک ہے اچھے ذاکرین کی تربیت۔ اب یہاں ایک نقطہ اور ہو سکتا ہے بعد میں، دیکھیے اب یہ روایتی مجلس نہیں ہے تو اس میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ علماء تشریف فرمائیں، افاضل حوزہ ہیں، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائیں اور ان کے امثال کثرت سے وجود میں آئیں۔ کثر اللہ امثالہم، پروردگار ایسے اور علماء وجود میں لائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ایک بات بہت واضح ہے، دن بدن آقا حسین کے دیوانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، گھٹ تو نہیں رہی ہے، یہ بڑھے گی، یہ نسلیں بڑھیں گی، مجلسوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ لوگ فرش ازاں بچھائیں گے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں ممبر سجائے جائیں گے۔ ہر ممبر کے لیے آپ چاہیں کہ کوئی مجتہد ذاکر مل جائے، بہت مشکل ہے۔ ہر ممبر کے لیے آپ چاہیں کہ کوئی عالم علامہ ذاکر مل جائے، علامہ حقیقی معنی میں عرض کر رہا ہوں۔ علامہ کسے کہتے ہیں
کسی بچے سے پوچھیں ہم، پوچھ لیں اس وقت، مجلس کلاس میں بدل جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے پوچھ لینے میں۔ یہ بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ بتاؤ علامہ کے کیا معنی؟ انہوں نے کہا کہ علم جس کے پاس ہو مجالس پڑھتا ہو، یعنی گویا علامہ کے معنی ہے وہ جو مجالس پڑھتا ہو۔ یہ عام طور پر ذہنوں میں ہے نا، ذہنوں میں کیا ہے؟ جو مجلس پڑھتا ہو اسے علامہ کہتے ہیں۔ علامہ یعنی مجلس پڑھنے والا، چاہے جیسی بھی پڑھتا ہو۔ یہ ایک معنی وجود میں لائے گئے ہیں، علامہ یعنی مجلس پڑھنے والا۔ بھائی لفظ علامہ کے یہ معنی نہیں ہے۔ علم رکھنے والے کو کہتے ہیں عالم، اور بہت زیادہ علم رکھنے والے کو کہتے ہیں علامہ۔ یعنی علامہ کے معنی ہے بہت بڑا عالم، چاہے وہ مجلس پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، اصلا ذکر کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، جس کے پاس علم کا ذخیرہ ہو اسے کہتے ہیں علامہ۔ اس معنی سے ہماری نئی نسل ناواقف ہے، کتنی قیامت کی بات ہے۔ اب بتائیے ہم جیسے فقیروں پہ لازم ہے یا نہیں کہ جو لفظ مر رہے ہیں انہیں دوبارہ زندہ کر دیں؟ یہ الفاظ تہذیب و ثقافت کے امانت دار ہیں، ان لفظوں کو مر جانے دیں، پامال ہو جانے دیں۔ علامہ کے معنی، علامہ مبالغے کا صیغہ، اس میں آخر میں جو تے ہے وہ تائے مبالغہ کہلاتی ہے، یعنی بہت زیادہ عالم، فہامہ بہت زیادہ فہم رکھنے والا، علامہ بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ تاریخ فقہ میں جب صرف علامہ کہہ کے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو ایک ہی ذات مراد ہوتی ہے، ایک سے زیادہ نہیں، وہ ہے علامہ حلی کی۔ فقہ کی تاریخ میں جب کہے قال العلامہ اس کے بس ایک ہی معنی ہے، حالانکہ 1400 برس میں کتنے ایک سے ایک عالم ہوئے، علماء ہوئے، مجتہدین، فقہاء، فضلاء، ادباء، لیکن جب کہیں گے علامہ تو ایک ہی ذات مراد ہے، علامہ حلی۔ اور ہمارے یہاں علامہ کے کیا معنی ہو گئے؟ میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، آج پہلی ہی مجلس میں یہ سب درد دل بیان نہیں کر دینا چاہیے تھا مجھے، لیکن بہرحال اب زبان پہ آ رہی ہے بات۔ مجھ سے ایک صاحب کی ملاقات ہوئی اور شکل و صورت سے وہ بہت عجیب سے لگ رہے تھے، بال بہت بڑے ہوئے، بکھرے ہوئے، گریبان کھلا ہوا، قمیص عجیب انداز سے پہنے ہوئے، اور حتیٰ کہ نشست ان کی بہت عجیب تھی۔ دیکھیے نا، بیٹھنے کا سلیقہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہر کام کا سلیقہ ہوتا ہے نا، بیٹھنے کا سلیقہ ہوتا ہے، اٹھنے کا، کھڑے ہونے کا، بات کرنے کا، کپڑے پہننے کا سلیقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا سلیقہ ہوتا ہے۔ میں نے جب انہیں دیکھا تو مطلب ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی۔ پہلی ملاقات تھی، کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان سے ملاقات میری کہیں اور ہوئی تھی، دوسرے ملک میں، شارجے میں ہوئی تھی۔ انہوں نے پھر اپنے جیب سے نکال کے ایک کارڈ دیا مجھے، اس کارڈ پر 2 سطروں میں ان کے القاب و آداب لکھے ہوئے تھے، چھپا ہوا وزٹنگ کارڈ، بزنس کارڈ، کیا کہتے ہیں اسے؟ بزنس کارڈ، وزٹنگ کارڈ مجھے دیا، اس پہ 3 سطروں میں ان کے القاب و آداب لکھے ہوئے تھے۔ خود وہ اپنا نام صحیح املا کے ساتھ نہیں لکھ سکتے تھے، صحیح تلفظ نہیں کر سکتے تھے نام، صحیح تلفظ ہے نا، یا تلفظ ہے یا تلفظ ہے، کیا ہے؟ صحیح تلفظ نہیں کر سکتے تھے، صحیح لکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ جو علم ہے پرچم، انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ عین سے لکھا جائے گا یا الف سے۔ الف سے جو علم ہے وہ درد کے معنی میں ہے، درد، رنج، غم، علم، اور یہ عین سے علم ہے، پرچم، نشانی، لیکن ان کو کہا کیا جاتا تھا؟ علامہ۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ لفظ علامہ کتنا پامال ہوا ہے؟ بتائیے اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہماری تہذیب و ثقافت کے کلیدی الفاظ مرتے جا رہے ہیں، انہیں مارا جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو خاموش ہیں۔ عالم خود ایک بڑا منصب ہے، ہم لوگ ہر ایک کو عالم نہیں کہتے، چہ جائے کہ علامہ کہا جائے، علامہ یعنی بہت علم رکھنے والا، چہ جائے کہ عالم تو پھر عالم ہے۔ اس منبر کا حق پہچاننے والے علم حاصل کریں، ادب حاصل کریں، سلیقہ پیدا کریں، اور سب سے پہلی اور سب سے آخری شرط یہ ہے کہ وہ آقا حسین سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام سے اخلاص کی سچی نسبت پیدا کریں، اور اس کے لیے ایک نصاب ہونا چاہیے،
تربیت ہونی چاہیے، تربیتی مرکز، نصاب، ایک سلیبس، ایک کریکولم، اور تربیت کرنے والے ہونے چاہیے۔ ممبر پر آنے والا معاشرے کا معلم ہوتا ہے، ممبر پر آنے والا معاشرے کا معلم ہوتا ہے، اس معلم کی تربیت ضروری ہے۔ آپ جائیے تمام یونیورسٹیز میں، جو بڑی یونیورسٹیز ہیں، اس میں ٹیچرز ٹریننگ کالج بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ بھئی ایک شخص نے پڑھ لیا، لکھ لیا، انگریزی میں آپ نے ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، اب اس کے بعد اگر انگریزی میں لیکچرر بننا ہے تو آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ انگریزی پڑھ تو لی، پڑھائیں گے کیسے؟ اور ہر علم و فن، زبان سے لے کے سائنس تک، بھی ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کا ایک انداز ہے، اور یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ تہذیب آل محمد ہے، یہ سرمایہ اعزا ہے۔ کیا اس کے معلمین کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے کوئی مرکز آپ کے پاس تربیت کا؟ نہیں ہے نا؟ تو ایک مرکز ایسا ہونا چاہیے جو معلمین معاشرہ حسینی کی تربیت کا مرکز ہو۔ بہت سے مسائل بگڑ جاتے ہیں، کیوں؟ دیکھیے اگر مجھے یاد آ جائے تو یہ 2 مصرے سنا ہی دوں۔ اسی کراچی میں ایک بندہ مومن نے اپنے والد مرحوم کا مجموعہ کلام مجھے دیا تھا، پروردگار انہیں جزائے خیر دے۔ غالباً عزم لکھنوی نام تھا ان کا، شاعر مرحوم کا۔ ان کا یہ شعر بڑا دلاویز لگتا ہے مجھے، معلمین کے لیے خاص طور سے۔ اور اب شاعر نے اپنی زبان میں تغزل کے انداز میں کہا ہے کہ سمجھنا آ گیا واعظ کو، آپ کی طرف اشارہ چلا گیا، میں اپنی طرف اشارہ کروں۔ سمجھنا آ گیا واعظ کو، سمجھانا نہیں آیا۔ سمجھنا آ گیا واعظ کو، سمجھانا نہیں آیا، اسی سے اس کی جانب کوئی دیوانہ نہیں آیا۔ یہ جو سخن بے تاثیر ہو جاتا ہے، تعلیم تربیت بے اثر ہو جاتی ہے، کیوں؟ تربیت یافتہ خود نہیں ہے تو ہم دوسروں کی کیا تربیت کریں گے؟ تو انشاءاللہ یہ شرف کراچی کو حاصل ہو رہا ہے، اور اس بستی کو اور ان جوانوں کو، آپ کی کمیٹی کو، کہ آپ دانشگاہ حسینی کی تاسیس کر رہے ہیں۔ بہت سے مطالب ہیں، یوں تو ظاہر پورا سلیبس اور کریکولم بیان کروں کہ کیا پیش نظر ہے تو وہ اس کے لیے صبح تک گفتگو بھی ناکافی ہوگی، اس لیے بس اتنا اشارہ کافی ہے کہ انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک کے دل کی آواز یہ ہوگی، ہر ایک اس کی ضرورت محسوس کر رہا ہوگا کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے معیاری، علمی، تحقیقی، تربیتی، ثقافتی، جہاں امام حسین علیہ السلام کے نام نامی اور اسم گرامی پر یہ قائم عظیم الہی اور اسلامی ثقافتی تحریک کے مراکز میں تربیت دینے والوں کی تربیت کی جائے۔ ایک نصاب ہو، ایک نظام ہو، ایک پیٹرن ہو، ایک کریکولم ہو، ایک سلیبس ہو۔ انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت جلد 6 مہینے، 8 مہینے، 1 سال میں یہ یہاں پر ایک باقاعدہ کام کرتی ہوئی زندہ یونیورسٹی، یعنی ابتدا اس کی ہو جائے گی۔ پروردگار ان جوانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں اپنے انداز سے 2-3 فقرے کہہ کے اس بیان کو سمیٹ دوں۔ یوں تو بہت بڑا سلیبس ہے، بہت بڑا سلیبس، چھوٹا نہیں ہے سلیبس۔ ہاں وہ جملہ کہہ دوں ادھورا رہ گیا، میں نے کہا تھا کہ ہر ممبر کے لیے تو صاحب امامہ آپ تلاش نہیں کر سکتے، کوشش کریں کہ ہر ممبر کے لیے کوئی صاحب امامہ ہو۔ یہ کوئی تعصب نہیں ہے جو لوگ امامہ نہیں پہنتے ان کے خلاف، لیکن اس امامے کی اہمیت ہے۔ یہ امامہ لباس رسول میں سے ہے، سیرت پیغمبر پہ عمل کرنے کی ایک نشانی ہے امامہ پہننا۔ اور خیر گفتگو آگے بڑھا دوں، ہر ممبر کے لیے حوزہ علمیہ نجف یا حوزہ علمیہ قم سے پڑھا ہوا عالم، فاضل، کامل، معمم نہیں لا سکتے آپ۔ مجلسیں محدود نہیں ہو سکتی، تو جب مجلسیں محدود نہیں ہو سکتی تو ہر مجلس کے لیے ذاکر کہاں سے آئے گا؟ جوانان عزیز، آپ کسی بھی شعبہ علم سے تعلق رکھتے ہوں، آرٹس، ہیومینٹیز کے کسی بھی شعبے سے، سائنس کسی بھی شعبے سے، آپ اردو ادب کے آدمی ہوں، آپ انگلش ادب، انگریزی ادب کے ہوں، انگلش لٹریچر کے ہوں، فارسی ادب کے ہوں، عربی ادب کے ہوں، تاریخ کے ہوں، جغرافیہ کے ہوں، سائنس کے ہوں، ڈاکٹر ہوں،
کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوں، کسی بھی میدان میں ہوں، پورے طور پر اپنے میدان کی خدمت کیجئے، مگر ایک بنیادی نصاب یہ یونیورسٹی فراہم کرے گی جس کو پڑھنے کے بعد آپ امام کے ذاکر بھی بن جائیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ذاکری، امام حسین کی ذاکری صرف معممین کا حق ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہر جوان ہمارا ذاکر حسین ہونا چاہیے، ہر جوان ہمارا ذاکر حسین ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ کرۂ عرش پر انسانی آبادی بہت بڑی ہے۔ اگر اتنی بڑی تعداد میں ہم نے اچھے بامعرفت ذاکر نہیں پیدا کیے تو ایک ایک فرد بشر تک حسین کا تذکرہ پہنچے گا کیسے ہے؟ تو آپ میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری محسوس کر۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا تحریک ہے اس فقیر کی۔ ہاں، اب ذاکرین کی یہ نسل تربیت دینے کے لیے نصاب تو بہت کچھ ہے ذہن میں اور بہت کچھ مرتب کیا ہے، سلیبس اور کریکولم، لیکن مختصراً کہوں تو مجلس بھی تمام ہو جائے گی اور پوری بات بھی ادا ہو جائے گی اور معال مجلس بھی حاصل ہو جائے گا۔ سمجھو اس پورے خاص نصاب کا جو ذاکرین کا ہے، سب سے مختصر ترین متن بس 2 خطبے ہیں، ایک خطبہ سجاد، ایک خطبہ زینب۔ یہ 2 خطبے جو ہیں نا، یہ مختصر سے خطبے نہیں ہیں۔ آقا امام سجاد کا وہ خطبہ جو دربار شام میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور بی بی زینب کے وہ کلمات جو بازار کوفہ میں، دربار کوفہ میں اور دربار شام میں ادا ہوئے، یہ بنیادی نصاب، بنیادی ترین، مگر اس میں ہر کلمے میں علوم و معارف کے سمندر موجزن ہیں، چاہے وہ کلمے جناب سید سجاد کی زبان سے ادا ہوئے ہوں اور چاہے وہ کلمے جناب سید زینب کس زبان گرامی سے ادا ہوئے ہوں، ہر کلمہ اپنی جگہ علوم و معارف کا ایک مواد زخار سمندر ہے۔ سادہ سے ترجمے سے حق ادا نہیں ہوتا، بس گفتگو ختم ہو گئی آج کی، جتنی میں نے چاہا تھا کہ مختصر ہو بلکہ طویل ہو گئی۔ کیسے ماحول میں سید سجاد نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کیسے ماحول میں جناب سید زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اصلا یہ تحریک اعضا، بہت سے شعراء، بہت سے خطبہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہ تحریک اعضا تحریک سید زینب ہے، مگر علمی نقطہ نظر سے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی تقریریں، آپ کے خطبے اور جناب سید سجاد کے خطبے صرف ایک خطبہ نہیں ہے، ایک وہ خطبہ ہے جناب سید سجاد کا جو دمشق میں ارشاد فرمایا، ایک وہ خطبہ ہے اہم ترین اس سلسلے میں جو آپ واپس گئے ہیں مدینے، تو مدینے میں داخل ہونے سے پہلے، نانا رسول اللہ کے روضے پر پہنچنے سے پہلے سید سجاد نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ بھی بہت عظیم متن ہے، عظیم مطالب ہیں اس میں۔ یہ ہے آپ کا بنیادی نصاب، اس کے گرد تمام معارف گردش کرتے ہیں۔ بس مجھے جو کچھ کہنا تھا عرض کر دیا، اس وقت صرف یہ عرض کرنا ہے، چونکہ اب طاقت نہیں رہ گئی کہ میں کوئی جملہ اور عرض کروں اور پھر اس کی تشریح کروں۔ بس یہ تصور کر لیجئے تو اس وقت گریہ و ماتم کے لیے کافی ہے۔ سید زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، رسن بستہ ہے بی بی، رسن بستہ ہے بی بی، اور بازار ہے بازار، جہاں وہ بھیڑ ہے، وہ مجمع ہے کہ جو مجمع تماشا دیکھنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اور کیا کہا گیا ہے اس سے؟ خارجی نے خروج کیا تھا، اسے شکست ہوئی، اس کے خاندان کے لوگوں کو اسیر کر کے لایا گیا ہے۔ ایک شور ہے، ایک شغف ہے، لیکن اس شور میں جناب سید زینب نے ایک مرتبہ اشارہ کیا ہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ بی بی کے اس اشارے کا یہ اثر ہوا کہ سواریوں کی گردنوں میں جو گھنٹیاں بج رہی تھیں وہ تک ساکت ہو گئیں۔ دربار میں کیا کیفیت تھی، کیا تاثیر تھی بی بی کے کلام کی؟ جب یزید سے خطاب کیا ہے، کِد کیدک وسع سعیک، اے یزید جو بھی تجھے سازشیں کرنی ہے کر لے، جو بھی تجھے
کوششیں کرنی ہے کر لے، لیکن خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا۔ آج دیکھیں کہ تذکرہ سید زینب کا، سید سجاد کا، آقا حسین ابن علی کا کہاں کہاں ہو رہا ہے، کس انداز میں ہو رہا ہے پورے کرۂ ارض پر۔ کل ہلال محرم نمودار ہوگا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کائنات میں کہاں کہاں عزاخانے سجائے جائیں گے۔ دور دراز علاقوں میں، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، نارتھ امریکہ ہو، ساؤتھ امریکہ ہو، افریقہ ہو، چین ہو، جاپان ہو، آسٹریلیا ہو، دنیا کا کوئی علاقہ، کوئی ملک، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پرچم عباس کا نصب نہ کیا جائے، جہاں یا حسین کی صدا بلند نہ ہو۔ یہ سید زینب کا وعدہ، یہ ان کی تحریک، اور یہ دعائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ بس ایک فقرے پر گفتگو تمام، آخری فقرہ عرض کر، جو آج روایتی انداز سے مجلس پڑھنا مقصود نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے ممبر پر آتے ہی آقا کا نام لیا، آپ بلک بلک کے رونے لگے۔ ابھی میں کوئی باقاعدہ مصاحب نہیں پڑھ رہا ہوں۔ آپ میں سے بعض کی آوازیں بلند ہیں، بعض کی آنکھیں چھلک رہی ہیں، بعض کے آنسو ڈھلک رہے ہیں۔ یہ ہوا کیا کیفیت ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں پھر حوالہ دوں گا اسی کتاب کا، کتاب ثمرات الاعواد میں علامہ علی بن الحسین ہاشمی نے لکھا ہے، اور اس روایت کا اسناد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ اذا حل ہلال المحرم نشرت الملائکۃ قمیص الحسین مخضبا بالدماء۔ جب چاند نمودار ہوتا ہے محرم کا تو فرشتے آقا حسین کی وہ خون آلود قمیص، آقا حسین کا وہ کرتا پرچم غم کی طرح لہرا دیتے ہیں۔ وہ پاکیزہ لہو، اس کی نکھت، اس کی خوشبو جب مشام جان عشاق تک پہنچتی ہے تو پھر انسان کو صبر و قرار نہیں رہتا، پھر ہر آنکھ سے آنسو بہتا ہے، ہر زبان پر یا حسین یا حسین یا حسین کی صدا بلند ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمیں سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا وفادار خادم، جان نثار خادم قرار دے۔ پروردگار معبود، یہ جوانوں کے ہاتھوں سے جو آج سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے دانشگاہ حسینی کا، اس خدمت کو قبول فرما، اس کو اس کے اوج کمال تک پہنچا۔ پروردگار ہم میں سے ہر فرد کو ذکر حسین کی وہ سعادت عطا فرما کہ ہم دنیا میں جو لوگ آقا حسین کی معرفت نہیں رکھتے ان تک آقا حسین کا پیغام پہنچا سکیں، نام پہنچا سکیں۔ پروردگار ہمیں وہ سعادت عطا فرما دے کہ فرزند حسین حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمیں اپنے نوکروں میں، خادموں میں، خدمت گزاروں میں منتخب فرما لیں۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر